وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے عزیز بچوں اور میری پیاری بچیاں، ساتھ ہی آئے ہوئے مہمان اور گارجین میں ماں اور باپ، آج ابھی نہیں تقریباً 10 بجے سے 1 بجے تک میں بچوں اور بچیوں کے پروگرام کو سنا دیکھا۔ یہ مدرسہ اسلامیہ مدینۃ العلوم بنطارہ، جس کے بانی حضرت حافظ محمد شاکر حسین صاحب بنطارہ، اس بنطارہ جو حضرت مولانا انوار اللہ فلک القاسمی سے کئی بار سنا، اور اس کی وجہ تسمیہ انہوں نے بتایا، وہ بہت بار بتا چکے ہیں، ہم کو اس کے طرف جانا نہیں۔ ہم کو یہ بات گارجین سے اور اس گاؤں والے سے یہ کرنی ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو آپ کے ہاں اپنا کلام، اپنا تجربہ، اپنے سیکھے ہوئے علم، اس کو آپ کے سامنے لا کر کے بکھیرا اور ایک نمونہ پیش کیا، جس کی مثال میں کیا دے سکتا ہوں، مگر تعریف بھی ہمارے زبان پر نہیں کرنے کے قابل ہے۔ یہ سب حضرت حافظ محمد شاکر حسین صاحب جو اس گاؤں کو دیا ہے اور اس علاقے کو دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو ایسی محنت اور اپنی خدمت کے ذریعے سے یہ کام دیا ہوگا کوئی۔ اس کے باوجود بھی سارے طرف سے اس نمونہ کو پیش کرنے کے بعد لوگوں کے اندر حوصلہ کا جذبہ نہ جاگا اور نہ تو جملہ اچھی بات کہہ سکا۔ یہ افسوس ہے۔ یہ افسوس کے ساتھ وہ دیکھ لے اپنے آپ کو کہ ان کی یہ مدد کرنا چاہیے کہ تعلیم کے اندر جو مخلوط تعلیم ہے، اگر ان کی سہولت ہوتی، یہاں کا احساس جگتا، اپنے آپ کو پڑھا لکھا ہوا جو کہہ رہا ہے وہ آ کر کے مشورہ دیتا اور اپنے مال میں سے مال خرچ کر کے ان کو مشورہ دیتا کہ مخلوط تعلیم کو الگ الگ کر کے بچیوں کو پڑھنے پڑھانے کا کام کیا جائے۔ ایک مشورہ ہے، مگر ان کے ساتھ بھی حال ہے، ان کی پریشانی ہے کہ اگر وہ مخلوط کو الگ الگ کریں گے تو ان کا نظام بنانا پڑے گا، پھر زمین لینا پڑے گا، مکان بنانا پڑے گا، تو ان پریشانی کو یہ دور نہیں کر پا سکتے ہیں، اور اپنے آپ کو راتوں دن محنت کر کے اس چمن کو ایسا بنایا ہے جو ہر آدمی دیکھ کر کے مچلنے کا کام کرے گا۔ آج ایک بات اور کہنی ہے کہ اسی گاؤں کے پڑھے لکھے مرد یا عورتیں جو اپنے بچیوں کو یہاں بھیجتے ہیں، اس میں دیکھنے میں بھی آ رہا ہے کہ یہ جتنے بچے ہیں یہ باہر کے بچے ہیں، یہ بچیاں جتنی ہیں وہ گاؤں کی بچیاں۔ یا آپ کے پاس بیٹا نہیں ہے، یا آپ اپنے بیٹے کو نہیں پڑھا سکتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے بالکل پلٹ دیا ہے کہ
کہ جس بیٹے کو آگے بڑھنا چاہیے وہ پیچھے ہو گیا ہے اور میری بیٹیاں آگے ہو گئی ہے اور وہ اپنے آپ کو اتنا محنت کرتی ہے اتنا محنت کرتی ہے کہ اسکول میں جائے تو فرسٹ لڑکی کرے، کالج میں جائے تو اسکول فرسٹ لڑکی کرے، اپنے اس مدرسے کے میدان میں آئے تو فرسٹ لڑکی کرے، تقریر کے میدان میں آئے تو فرسٹ لڑکی کرے۔ یہ ایک چیز ملا ہوا ہے اور لڑکیوں کو اس لیے ضرورت ہے، میں اس پر تنقید نہیں کرتا ہوں، اعتراض نہیں کرتا ہوں، اس لیے ضرورت ہے کہ ان مردوں کو، ان بچوں کو، جو بچہ کے اندر اپنے آپ کو احساس نہیں جگتا ہے کہ ہم کو پڑھنا ہے، اس کو یہ ٹھوکر دیتی ہے، اس کو جگاتی ہے، اس کے اندر احساس پیدا کرتی ہے۔ ایسی صورت میں ایک یہ بات ہے، میں پیغام دیتا ہوں گاؤں کے لوگوں کو کہ بیٹوں کو بھی پڑھائیے اور سب کو علم دین پڑھائیے۔ مدرسہ کے علاوہ اگر آپ اسکول میں نہیں بھی پڑھانا چاہے تو کوئی حق نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے۔ عالم ہو کر کے جو کمال کرتا ہے وہ اسکولوں میں پڑھ کر کے کچھ نہیں کرتا ہے۔ اگر ہندوستان کے اندر 1866 میں دارالعلوم قائم نہیں ہوتا تو نہ یہاں ٹوپی ہوتی، نہ کرتا ہوتا، نہ رہنے کا ڈھنگ معلوم ہوتا، نہ ایک دوسرے کو پہچانتا، نہ کوئی مسلمان ہوتا۔ یہاں تک کہ میں اور اس مدرسہ پر تنقید پر تنقید، تنقید پر تنقید، اعتراض پر اعتراض جا رہا ہے کہ کیا بات ہے؟ کیا آپ کے باپ کے اندر کوئی ہمت تھا؟ کیا آپ کے اندر ہمت ہے کہ دارالعلوم نے جو منصوبہ بنایا، مجاہد تیار کیا، جتنے لوگ اپنے بزرگوں، اپنے اکابر کے بیچ میں پڑھ لکھ کر کے آ کر کے اپنے آپ کو قربانی دیا ہندوستان کی آزادی کے لیے 1857 میں، اور 1857 میں سارے لوگوں، کچھ لوگوں کو مار دیا گیا، کسی کو جیل بھیج دیا گیا، کسی کو کہیں بھیج دیا گیا، اور ان پریشانیوں سے ہمارے بزرگ گزرے کہ دیکھنے کو ایک بھی کوئی مجاہد نہیں نظر آ رہا۔ اس میں سے بچے کچھ لوگوں نے ہمارے اکابر میں سے دارالعلوم دیوبند کو قائم کیا اور وہ کام کرنے کے بعد اپنے جھنڈا کو بلند کرتا رہا اور اپنے حوصلوں کو اتنا بلند کیا، منصوبہ اتنا بڑا بنایا کہ اس میں سے پیداوار آج ہزاروں ہزار نہیں لاکھوں میں مدرسہ ہندوستان میں ہے۔ ہندوستان نہیں، ہندوستان کا دیکھا دیکھی اور غیر ملکوں میں، دوسرے ملکوں میں بھی یہی مدرسہ ہے جو کام کر رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کام کرتا ہے۔ میں غلط کر رہا ہوں تو آپ مجھ کو کہیے گا، مجھے لمبی باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ تقریر کے لیے حضرت مولانا انوار اللہ فضل صاحب قاسمی یہاں موجود ہے، وہی آپ کو سمجھائیں گے، وہی لٹیریں گے، اور آج معاشرے کے اندر جتنی کمی ہے اس کو احساس دلانے کی ضرورت ہے۔ یہ بچے چھوٹے چھوٹے آپ کے یہاں پڑھتے ہیں، یہ بنتارا کی حیثیت ہے کہ اتنا بڑا مجمع قائم کر دے، یہ بنتارا کے اندر صلاحیت ہے کہ ان بچوں کو لا کر کے اپنے یہاں جمع کر کے پڑھائی لکھائی، یہ حیثیت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے، مختصر یہ کہ یہ بچہ کو پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، مگر باوجود کے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ یہاں جاگیر ہے؟ کیا بچوں کو، یتیموں کو پڑھاتے ہیں؟ کبھی کبھی اعتراض کرتا ہے پڑھا لکھا پیسہ والا آدمی بھی کہ آپ وصول کتنا لاتے ہیں تو ہمارے بچوں کو نہ کھلائیے گا، ہم کہاں سے لا کر کے کھلا دیں گے؟ بتاؤ میرے دوستوں، میرے بزرگ، تمہارے پاس اللہ نے صلاحیت دیا ہے، تم اپنی خوراکی کیوں نہیں دیتے ہو؟ تم اپنے بچے کو حافظ بننے کے لیے اپنے خوراکی پورا کیوں نہیں ادا کرتے ہو؟ اسکول میں جانے کے لیے، کمپیوٹر سیکھنے کے لیے آپ کے پاس فیس ہے، مگر اس مدرسہ کے دینے کے لیے آپ کو فیس نہیں ہوتا۔ بڑے افسوس کی بات ہے مسلمانوں، جاگو جاگو جاگو، مدرسہ تمہارے لیے نشانی ہے، تمہارے لیے مدرسہ ہی ہے کہ تم ٹوپی پہنے ہوا، کرتا پہنے ہوا، مدرسہ نہیں ہوگا تو تم کچھ نہیں ہوگا، حیثیت کے لاگے نہیں ہوگا میرے دوستوں۔ اس لیے مدرسہ کو جانو، پہچانو، اور اس بستی میں حضرت حافظ محمد شاکر حسین صاحب جو محتمم ہیں اسلامیہ بنتارا مدینۃ العلوم کے، ان کے کام کو سراہو اور ان کے حوصلہ کو بڑھاؤ۔ انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔
اللہ تعالیٰ حضرت کے سائے کو دادر قائم رکھے، ان کی عمر میں خوب خوب برکت عطا فرمائے۔ حضرت نے ایک بہت بڑی پیغام دی۔ حقیقت بات ہے کہ جب تک انسان کے پاس علم ہے تو وہ اجالا ہے، وہ جاگا ہے۔